اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 190 اور 191، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ کس سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کریں۔ فی سبیل اللہ کے کیا معنی ہیں؟ دین کی خاطر، یعنی اپنی ذات کے خاطر نہیں، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اور طریقہ بھی درست ہو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو عموماً اپنے جذبات پر قابو رکھنا اسے مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، لیکن ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خواہ تم جنگ کی حالت میں ہو تب بھی زیادتی نہیں کر سکتے، کچھ جائز نہیں۔ کسی بھی موقع پر انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہاں اللہ کی قائم کردہ حدود اور شرع کا خیال رکھنا ہوگا۔ کسی بھی طرح کا دوسرے پر ظلم اور زیادتی، خود تم چاہے میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے، حد سے بڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ لشکر بھیجتے تھے تو خاص طور پر ان کو تاکید کرتے تھے، کیا؟ مطلع نہ کرنا۔ مطلع کا مطلب دشمن کے جو لوگ مارے جائیں ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء نہ کاٹ دینا، ان کو بدشکل نہ بنا دینا، اور غلول نہ کرنا۔ غلول کہتے ہیں خیانت کو، یعنی مال غنیمت میں سے چرانا نہیں، اور بدعہدی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اور بچوں کو نہ مارنا۔ اسی طرح اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں، بیماروں اور عبادت گزاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور عبادت گزار اگر تمہیں کچھ نہیں کہتے تو تم بھی ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت 190، اس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہو چکی تھی، اور وہ آیت سورہ الحج کی تھی، اور وہ تھی ایک آیت نمبر 39۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکے میں مسلمان 13 سال تک رہے، اور وہاں پر ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے۔ آگ پر انہیں لٹایا گیا، انہیں ریت پر گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، گھروں سے نکالا گیا۔ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، بری طرح ستائے گئے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ان کے ساتھ لین دین اور تجارت سب کو ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ نوبت آئی کہ وہ پتے کھاتے تھے اور جانوروں کی کھال اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ ساری زیادتیاں اور تکلیفیں وہ صبر کے ساتھ سہتے رہے، اور انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ وہ چاہتے بھی تھے کہ بدلہ لیں تو کہا گیا اپنے ہاتھ روکو، اس لیے کیونکہ وہ کمزور تھے۔ لیکن جب وہ مدینے میں آئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے رہنے والوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا، تو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی، اب ان کو اجازت دے دی گئی۔ سورہ حج میں آتا ہے کہ جن لوگوں سے جنگ کی گئی ان کے لیے اب اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی اب بدلہ لیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ بدلہ لے سکتا ہو تو بدلہ لے، ورنہ صبر کرے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت اپریسٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں۔ بعض خواتین بھی بہت
اپسیٹ ہوتی ہیں، انہیں شوہر سے بہت مار پڑتی ہے، یہ اس طرح کی بہت ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ کیا کریں، اب ان کے پاس کوئی تھرڈ آپشن تو نہیں ہوتی، یا تو یہ کہ وہ صبر کے ساتھ سہ لیں اور اس کے ساتھ جو درستگی کر سکتی ہیں کریں، یا یہ کہ دوسرا راستہ ہے چھوڑ دینے کا، تیسرا تو کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتی، فزیکلی جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر وہ جواب دیتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ پستی ہے۔ یہ مثال تو ایک چھوٹے سے گھر کی اسٹیٹ کی ہے، اسی طرح بڑے پیمانے پر بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ اگر مکے جیسے حالات ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر۔ اگر ہمت ہے تو کیا کرو؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور جو سب سے اہم اجازت ہے، سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ زیادتی کسی حال میں بھی جائز نہیں، ظلم جائز نہیں، بدلے کی اجازت تو ہے، کوئی آغاز کر دے تو تم دفاع کرنا، لیکن زیادتی نہیں کرنا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو۔ اور اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو کفار مکہ ہیں، ان کو تم مار سکتے ہو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرَجُوہم، اور ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جہاں انہوں نے تم کو نکالا۔ کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ مکے سے، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اب تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اور فتنے سے مراد یہاں اللہ کے راستے سے روکنا، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ترین ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کی دعوت دی تو وہ اللہ کا پیغام دینے نہیں دیتے تھے۔ ساری لڑائی کس پر تھی کہ تم اللہ کا نام نہ لو، انہیں دعویٰ کرنے کا کوئی موقع یا حق نہ تھا۔ آج کے دور کی طرح حالات نہ تھے کہ آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، وہاں پر اللہ کا نام لینا، توحید کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا سب سے بڑا جرم تھا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان، مال اور اولاد، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ انتہائی درجے کے ظلم و ستم ہوئے، تو اس میں کہا جا رہا ہے یہ تمہارے دشمن تمہیں دین سے روک رہے ہیں، لوگوں پر کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اتنے ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس شدت کو توڑنا ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے دین کا راستہ کھلے۔ یہ حقیقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا راستہ کھولا۔ اس سے پہلے جبری دور تھا۔ جبر کیا تھا؟ کہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی دین سلیکٹ نہیں کر سکتا، لوگ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ زندگی نہیں اختیار کر سکتے تھے، اور خصوصاً مکہ اور عرب کے لوگ، ان کے ہاں قبائلی نظام تھا، اور آپس میں قبیلے کا سردار جس دین پر ہوتا، سارے قبیلے کو اسی دین پر رہنا ہوتا۔ اگر کوئی ایک شخص اس میں سے نکلتا اور کسی اور دین پر جاتا تو سارا قبیلہ اس سے بائیکاٹ کر دیتا تھا، اس لیے سروائیول کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں سہ کر اس فتنے کو ختم کیا، کیونکہ اسلام میں یہ پہلی آزادی سوچ، فریڈم آف تھاٹ، اور آزادی اظہار، فریڈم آف اسپیچ دی۔ اور اس سے پہلے لوگوں کی بات کیا ہوئی تھی؟ جو قبیلے کے سردار کی بات تھی، جو وہ کہتا تھا وہی دین ہے، اور اگر وہ آپ کو مسلمان ہونے کی اجازت نہیں دیتا تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے جو طاقتور بہادر تھے اور سربراہ تھے وہ تو پھر بھی اپنی مرضی کر لیتے، جو عام انسان تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے تھے جب تک ان کے بڑے نہیں ہوتے۔ تو سب سے زیادہ اسلام کب پھیلا؟ صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر خاص طور پر فتح مکہ کے بعد۔ اسی پر آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔
اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح، فتح، کون سی فتح؟ فتح مکہ. کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان اس طرح عمل کرنے کے قابل ہو گئے کہ جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا اب وہ وہاں سے وہ ان کو نکال سکتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اکثریت جو دبی ہوئی تھی وہ ایک دم مسلمان ہو گئی، سوائے چند ایک کے. لیکن جو ان کے ڈر سے دلوں میں ایمان چھپائے ہوئے تھے، جبر کا نظام ختم ہوا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جب اللہ کے نبی واپس گئے تو جو 9 ہجری کا سال ہے وہ کیا ہے؟ وہ عام الوفود، پورے عرب سے قبیلوں کے قبیلے اور وفد کے وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کثرت سے مسلمان ہوئے. یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے جب تشریف لے گئے تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے. یہ لاکھ کہاں سے؟ پہلے سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، اپنے فیتھ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے. اس جبر کی وجہ سے اس فتنے کو کہا گیا اس کو توڑنا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو قبول کر سکیں. کوئی بھی طریقہ ہو جن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں، دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، یہ ساری صورتیں قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہیں. والفتنۃ اشد من القتل، اور یہ انسانوں کے لیے شدید ترین تکلیف دہ چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، عقل دے کر پیدا کیا ہے اور سوچنے کے لیے کہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس یعنی مسجد میں جنگ نہیں کرو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں. ہاں اگر وہ تم سے جنگ کریں تو پھر تمہیں جنگ کرنے کی اجازت ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو. یہاں قاتلوں کے جواب میں فَاقْتُلُوا کہا گیا، یہ زیادہ شدید ہے. كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا، یعنی جو اللہ کے راستے میں نہ خود ہوں نہ دوسروں کو چلنے دیں اور اللہ کے گھر سے ان لوگوں کو نکال دیں جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کریں، تو یہ ظلم کی انتہا ہے. ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.